جس کی بہن تڑپتی رہی. پیدر پہ قافلے جا رہے ہیں، پیدر پہ قافلے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے اعلان سماعت بھی فرمایا. سکلین بخاری صاحب قبلہ قافلہ لے کے جا رہے ہیں. اس قافلے کی سب سے اہم فضیلت یہ ہے، قبلہ کا باغ علی حسین نجفی قمی صاحب اس قافلے کے ہمراہ ہیں. میں گناہگار بھی اس کے ساتھ ہوں. جو مومنین شرکت کرنا چاہیں حسین کی قبر کی طرف جاؤ. یہ سنت زینب ہے، قبر حسین کی زیارت کرنا. کعبہ بچا ہوا ہے تو حسین کی قبر کی وجہ سے ہر نماز میں اس کی قبر کی مٹی ہمارے سامنے ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں مہر تربت. حسین کی قبر کی مٹی، خاک شفا قبر حسین کی مٹی، مہر تربت جو سجدہ گاہ کے واحد بادشاہ ہے جس کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی. میں نے پوچھا ایک عالم دین سے، یہ ساری سجدہ گاہیں حسین کی قبر سے آتی؟ 17 اپریل کا اعلان بھی آپ نے سماعت فرمایا. شاہ اللہ دیتا میں جو سالانہ جلسہ منعقد ہوتا ہے، آپ کو ویسے بھی آنا ہے، آپ تشریف لاتے بھی ہیں. میں حصول ثواب کی خاطر اس کا اعلان آپ کے سامنے کر کے یہ سارے حسین کی قبر کی مٹی اسے کرنے. میں نے کہا کہ اس نے کہا 22 مربع میل. میرا حق بنتا تھا جو میں نے سوال کیا. 22 میل تک کی مٹی ہے تو اسے قبر حسین کی مٹی کو کہتے. اس عالم نے کہا 22 میل تک پھیل گئی تھی غریب کی لاش. جنہوں نے ہائے کیا ہے خدا تو میں کوئی غم نہ. اللہ میری تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. حسین کی ماں بانی مجلس کی محنت قبول کرے. جو غریب کو ہائے کر کے روتے ہو، حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سے. میں نے پوچھا 22 میل تک لاش کیسے پھیل سکتی ہے؟ انہوں نے امام زمان کا فرمان پڑھا، الذی بدنہ شوکانا، غریب کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے جس میں ادھر سے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے گئے. جدھر جدھر گھوڑے دوڑتے رہے وہاں وہاں غریب کے گوشت کا گوشت و خون پھیلتا رہا. کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کی رفتار سے دوڑتی تھی، جھک جھک کے گھوڑوں کے سموں سے گوشت کے ٹکڑے اپنی چادر میں اکٹھی کرتے جاتی تھی. رو رو کے کہتی تھی واہ غریبا، واہ مظلوما، واہ حسینہ، ہاں مظلوما، ہائے میرا غریب بیٹا حسین، ہائے میرا مظلوم بیٹا حسین. اور میر انیس فرماتے رو رو کے کہتی تھی اے دشت بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے بے گناہ. چلی گئی بہن، بھائی کو خدا حافظ کہہ کے، غریب سے غریب بھائی کی غریب سے غریب بہن. بھائی کے مرنے کے بعد لوگ پوچھے کب چلو گی اپنے گھر؟ کہتی ہے میں جہلم کر کے آؤں گی. ہائے 61 ہجری کا دشمن سادات وحشی مسلمان. سادات میں دشمنی شروع اس وقت ہوتی ہے جب توہین کی اجازت دے دی جائے. وہ لوگ اپنے ضمیر کو زندہ کریں جو سادات کے منکروں اور توہین کرنے والوں کو ساتھ دیتے. امام حسین کی ماں کے زخمی پہلو کی قسم، سادات کی توہین کی ابتدا ہے کربلا میں زینب و کلثوم کے سروں سے چادریں لوٹنا. جسے سادات کی عزت کا احساس نہیں اسے زینب کے برقعے پہ رونے کا حق نہیں. تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ضمیر سے پوچھ کے دیکھے، علی کی بیٹی زینب جو باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرم کرتی تھی، 5 لاکھ بے غیرت ہنس ہنس کے کہتے تھے وہ جسے چلنا نہیں آتا
یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، اور وہ سجاد کو اپنی پشت میں اٹھا کے جلتے ہوئے خیموں پر شام غریبہ میں رو رو کے کہتی تھی بھیا حسین، مرد ہو کے اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے اتنے سارے بے غیرتوں کے سامنے سجاد کو اپنی کمر پہ اٹھانا۔ اللہ علی اکبر کا صدقہ تمہاری جوانی سلامت۔ اس غریب کا چہلم ہے جو سر جھکائے ہوئے ہو، حسین کے رونے کے لیے شرم نہ کیا کرو۔ کبھی زندگی میں نہ سوچنا کہ حسین کو روؤں گا تو میری شکل خراب ہو جائے۔ سردار صاحب قبلہ وہ غریب ہے حسین جس کے رونے کے لیے تمہارے امام نے کہا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بیٹھ کر، جس کی کوئی آس نہ رہ گئی ہو، جس کی کوئی امید نہ رہ گئی ہو، کائنات کی واحد بہن ہے زینب۔ اس غریب کا چہلم ہے یہ، میری طرف دیکھنا، اس غریب کا چہلم ہے یہ جس کا سجاد اس کے لیے یوں بھی نہیں کر سکا، ہاتھوں کو ایسے وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں۔ بے کفن بھائی کو چھوڑ کے چلی گئی۔ آخری فکرہ رہائی کے دن ہے۔ قبلوں کا وہ سجاد شماری صاحب نے بالکل سچ کہا۔ ایک فکرہ میں سیدزادے کی برکت سے آگے کہتا ہوں، سجاد اور زینب قیدی نہیں تھے، مبلغ تھے۔ تشریح کا وقت کوئی نہیں، قیدی شرط مان کے رہا ہوتا ہے، مبلغ شرط منوا کے رہا ہوتے ہیں۔ یزید کے خواب میں رسول نہیں آیا تھا، جو یزید اللہ سے نہیں ڈرا وہ رسول سے کیسے ڈرے گا؟ زینب کی تبلیغ سے ڈر گیا، سجاد کے خطبوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ آواز آئی مکان دے، میں مجلس کرنا چاہتی ہوں۔ مکان میں بیٹھ گئی زینب عالیہ، قربان اس مجلس پہ جو خود زینب پڑھ رہی ہو۔ شام کی عورتیں سامنے آ گئیں۔ علی کی بیٹی نے پہلا فکرہ کہا، شام کی عورتوں مجھے تمہارا استقبال کبھی نہیں بھولے گا۔ جب میں آئی تھی تمہارے ہاتھوں میں پتھر تھے، رش بڑا تھا۔ سننا علی کی بیٹی کیا کہتی ہے، رش بڑا تھا، تمہارے ہاتھ ایک دوسرے سے اڑ رہے تھے۔ اگر کسی دل میں زینب کو پتھر مارنے کی حسرت رہ گئی ہو، نہ شام میں پتھر ختم ہوئے نہ زینب واپس گئی ہے، جاؤ پتھر لے آؤ، حسین کی بہن کا سارا حاضر۔ اللہ تمہارا ماتم قبول کرے، حسین کی ماں تمہاری بہنوں کو خوش رکھے، خدا بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ جو مومنین و مومنات دنیا میں کہاں کہیں بھی ہیں، حسین کی ماں سب کی دعائیں قبول کرے، اللہ ایک مومنہ کی پریشانی کو دور کرے۔ سننا آخری فکرہ، ایک مرتبہ آواز دے کے کہتی ہے، شام کی عورتوں اگر تمہیں کبھی اپنی اولاد سے محبت سے فرصت مل جایا کرے تو غریبوں کے قبرستان میں سکینہ کی قبر پر ایک چراغ جلا دینا۔ اللہ تمہیں کوئی کام نہ دے سوائے غم حسین۔ آخری ایک منٹ جو دعا ہے جھولی پھیلا دو۔ شہیدوں کے سر آنے لگے، مدت کے بعد بہنوں کو بھائی ملے۔ علی اکبر کا سر آیا، ہر بی بی رو کے کہتی تھی وہ محمد۔ قاسم کے ساتھ سر آیا، وہ علی۔ غازی کا سر آیا۔ چھوٹے بچوں نے سمجھا ہوگا کہ آواز آئی ہوگی، واہ عباس۔ علی کی عزت کی قسم نہ کسی نے نانے کو یاد کیا نہ علی کو۔ 64 بیویوں کا ایک جواب آیا، وہ ہی جو وہ۔ جتنی بیویاں بچ گئی تھی میں 64 غلط کہہ گیا ہوں۔ 64 تو آئی تھی شام، واپس تو 12 پلٹی ہے۔
اور 12 کو غازی کی قبر میں بٹھا کے سجاد نے کہا تھا چاچا غازی میں 64 میں سے 12 لے آیا ہوں، قبر سے نکل 12 بیویوں میں سے پہچان کے بتا ان میں تیری آقا زادی زینب کون سی ہے؟ شام کی سردی کھا گئی سیدوں کو، کربلا کی گرمی، شام کی سردی، اور اب آواز آئی حسین کا سر، کتے کا بچہ یزید کہتا ہے ایسے نہیں ملے گا، میں نے سنا ہے بہن کو بھائی سے بڑا پیار ہے، زینب بلائے حسین آئے، بی بی زینب نے جھولی پھیلائی، حسین میرے پیار کا امتحان ہو رہا ہے، میری کربلا میں سے لے کے شام تک میں نے کوئی سوال نہیں کیا، حسین میری جھولی میں آ جا، صندوق کا تالا ٹوٹا، حسین کا زخمی سر پرواز کر کے آیا، زندان میں پہنچا، بی بی زینب کے کھلے ہوئے سر کا طواف شروع کیا، سجاد کے کان میں جا کر حسین نے کوئی فکرہ کہا، سجاد روتا روتا زمین میں بیٹھ گیا، زینب نے پوچھا بابا نے کیا کہا ہے؟ آواز آئی پھوپھی اماں میرا بابا پوچھ رہا ہے، مجھے سکینہ نظر رہی ہے، میری بچی سکینہ جو میں نے زینب کے حوالے سیعلم الذین ایوم انقلب ينقلبون اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام وحج بيتك الحرام وشهادة بين يدي القائم عليه السلام. خدایا قبول فرما، حسین کی پاک اماں قبول فرما، بی بی محرم گزر گیا، تیرے بچے کا چہلم آ گیا، بی بی ہم حسین کو رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، بی بی کوئی ایک آنسو ایسا عطا فرما دے جو دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنے، جو تیری رضامندی کا باعث بنے. حسین کی پاک اماں عزاداری امام کو عروج غلبہ عطا فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، ماتمی جوانوں سے ان کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ، جنہیں اولاد عطا کی ہے بخش دے، جنہیں نہیں عطا فرمائی بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا واسطہ تجھے واسطہ ہے جناب ام رباب کا، ان مومنین و مومنات کو اولاد نری